بڑا کمال وہ جناب محمد حسین خان صاحب شیف پیش ہے میں مختلف لوگوں سے وہ جناب صدر حسین صاحب کو شیف پیش ہے تمام احباب سے گزارش ہے تشریف رکھیں اب سلطان العلماء محقق کے دوران جناب علامہ حافظ صدر حسین صاحب کو سے گزارش ہے کہ وہ خطاب فرمائیں جن کے فوراً بعد ملک الذاکرین جناب ملک قلب عباس سلوی صاحب خطاب فرمائیں گے اور حرف آخر کی حیثیت سے علامہ کرامت عباس حیدری صاحب خطاب فرمائیں گے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری چھوٹا تصویر لائی آپ آؤ تصویر آپ سامنا جا کے دیکھیے سب پرکار چلو بابا ادھر بیٹا ایک سیکنڈ کھلا نہیں ہو دیکھو یہ چھوٹا کرو گے نا پھر کھلا اچھا شیخ اخلاق صاحب ہیلو مہربانی چلو تھلے ہو جاؤ فورن دیو ٹھیک ہے میرا خیال کوئی کام چل گیا اور کم کرنے کا ٹھیک ہے اور کم کرنا ٹھیک ہے آواز بیٹا آواز نیچے بھاری کرائے گا چلو ٹھیک ہے چلو یہ کھڑا نہیں ہوتا
چلو ایک مرتبہ بیٹا آواز ٹھیک کرو، آواز نہیں آ رہی، اسے دیکھو یہ ٹھیک ہے، جلدی کر بیٹا جلدی کر، اتنا نہیں ٹھیک ہے۔ اسی بیٹھے رہو سے دیکھو ٹھیک ہے۔ اونچا نہ کریں، اونچا نہ کریں، اونچا نہ کریں۔ پھر بھی ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلی علی محمد، پھر بھی ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد محمد، پھر بھی ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد محمد، پھر بھی ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد محمد، آخری مرتبہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد والصلاة على أهلها، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ذالک الفوز الکبیر۔ صلوات صلی اللہ الحمد للہ۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے بعد صحیح پڑھیں گے، قصیدے بھی پڑھیں گے، اور وہ 6 آدمی ہوتے ہیں، میں اکیلا بھی ہوں، پھر بوڑھا بھی ہوں۔ میں نے ذرا غور فرما لو، تھوڑی جی بالکل زیادہ زحمت نہیں دیں، اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں، میرے لیے کافی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ بروج کی، اس سورت کا نام ہے سورہ بروج۔ کوئی برج ہیں جن کے نام پہ نام رکھا گیا، خوش ہو۔ وہ اس سورت کا نام، آ جاؤ سی، آ جاؤ آگے، آ جاؤ، ہے جگہ ہے اس آگے۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ، ذرا خاموشی کر لے تو زیادہ اچھا۔ چلو، سورہ بروج۔ کوئی برج ہیں
اللہ جن برجوں کی قسم کھایا، جہاں قسم کھانے والا اللہ ہو برج کیسے ہو؟ سورہ بروج، اس کا ترجمہ جا کے دیکھیے گا، میں بھی کرنے لگا۔ سورہ بروج اللہ فرما رہا ہے والسماء، اللہ فرما رہا ہے مجھے سما کی قسم۔ سما آسمان کو کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ وہ کون سا آسمان ہے جس آسمان کی اللہ اللہ ہو کے قسم کھا؟ توجہ فرمائیں۔ بس سما یہاں کمال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ خدا جانے کمال والا کتنا بلند ہے کہ اللہ اس کمال والے کی بلندی کی قسم کھا رہا ہے۔ جو خود بلند ہے، خدا جانے وہ خود بلند ہو کے کسی کی بلندی کی قسم کھائے، اس کی بلندی کا معیار کیا ہوگا؟ حیدری، ابھی میں ترجمہ کروں گا، آپ پریشان ہو جائیں۔ یہ آیت کریمہ ابھی تک مفسرین کو اس حقیقت کا علم نہیں ہوا جو یہ آیت کریمہ اس مفہوم کو لے کے آئی ہے۔ آجا پتر آجا ہوئے چھوڑا، آجا بیٹھ جائے گیا، آجا بیٹھ جا۔ میری طرف دیکھیں، بات شروع کرتے ہیں جناب۔ بس سماء ذات البروج، سما سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ خوش نہیں ہوئے ہیں کہ اللہ کے بعد کوئی بلند ہے، اور ایسا بلند ہے جس کی بلندی توحید کی بلندی تک پہنچ کر تکمیل تک پہنچتی ہے۔ آگے ذات توحید کی بلندی ہے، جس کی بلندی بلا فصل توحید سے ملی ہوئی ہو، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خیال کرائے، سما کے معنی بلندی، بلند۔ رسول اتنا بلند ہے، رسول اکیلا بلند نہیں، یہ سما اکیلا سما آسمان نہیں، اس کے برج ہیں۔ وہ برج ایک نہیں، 12 برج ہیں، 12 برج۔ اب اللہ صرف ذات محمد مصطفیٰ کی اکیلے قسم نہیں کھا رہا، قسم ہے ذات محمد مصطفیٰ کی جو 12 برجوں والا ہے۔ وہ 12 برج، 12 امام، یہ 12 امام ہیں جنہیں خالق نے برجوں والا کہا ہے۔ برج امامت کے برج ہیں، برج امامت۔ توجہ ہو گیا۔ سورہ بروج کی میں نے 11 نمبر آیت تلاوت کی۔ فیضان علم بیٹھے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا انا علم الیقین کے لیے بھی ہے اور استقراء کے لیے بھی ہے۔ استقراء کے معنی ہوتے ہیں خبردار۔ آگے ترجمہ سوچ سمجھ کے کرنا۔ جہاں اللہ خبردار کہے، خدا جانے ترجمہ کیسا ہوگا۔ ان الذین، خبردار یا بے شک، زیادہ تر خبردار، تاکہ باخبر ہو کے اگلا ترجمہ کرے۔ خبردار
ان الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان، سارے دیکھ لو، سارے ایک دفعہ 2 منٹ دیکھ لو، سارے جتنے ہیں جو لوگ ایمان لائے، ان الذین، معلوم ہوا کچھ ہیں جو ایمان لائے، سارے نہیں۔ یہ پورے میرے خمسیدہ موضوع ہے، ایک ہی میں لکھ پڑھ، ان الذین، خبردار وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان بھی لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل بھی کیے، صالح عمل، صالح عمل کیے، عمل صرف عمل نہیں کیے، عمل صالح کیے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی ہے شرط جسے پورا کریں عمل صالح ہو جاتا ہے، ورنہ ہر عمل عمل ہے، جو بھی آپ عمل کریں عمل ہے، لیکن صالح کے لیے شرط ہے، یہ عمل ہوگا تو عمل صالح ہوگا، تو صالح کے لیے شرط ہے۔ اور میرے بھائیوں، صالح عمل کے لیے شرط ہی اقرار ولایت علی ابن ابی، علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار عمل صالح کی دلیل۔ عمل صالح ہی وہی ہے جس میں اقرار ولایت علی ہوگا، جن کے عملوں میں علی کی ولایت کا اقرار نہیں، عمل صالح ہی نہیں۔ جب صالح ہی نہیں تو جزا کیسے ملے گی؟ جزا نہیں ملے گی۔ اچھا، ان کا نیڑے آ گیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل الصالحات کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے پہلے ایمان کو مکمل کیا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح بھی کیے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ مثال کے طور پہ نماز، ایمان بھی لے آئے اور انہوں نے عمل صالح بھی کیے، تو پھر مان لو نماز پہلے شرط ایمان ہے، دوسری شرط عمل صالح ہے، عمل صالح ہی اقرار ولایت علی ابن ابی طالب۔ لہم، اللہ نے آگے جزا کا اعلان کر دیا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے ان کا کہہ دیا میں، انہوں نے نمازوں میں ولایت علی علیہ السلام تا مہدی کی گواہی بھی دی۔ ان کے لیے، لہم، انہی ہی کے لیے، انہی ہی کے لیے جناتوں، جنتیں 5 ہیں، 5، جیسا معیار ماننے کا ہوگا ویسی جنت میں بھیج دے گا۔ معلوم ہو گیا اقرار کر لے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جناتوں، ایک جنت نہیں، پہلی جنت بھی جنت، جنات عدن، جنت الفردوس، جنت نعیم، جنت العلا، یہ 5 جنتیں ہیں۔ ہر آدمی کو آمنو و عمل الصالحات کے معیار کے مطابق عدالتاً اللہ ہر جنت میں جس معیار کا ایمان و عمل ہوگا
اسی جنت میں بھیج دے گا۔ معلوم ہو گیا جنت کا دینا دلیل ہے قیامت کے لیے، اس کے لیے عذاب ختم، عذاب ختم، عذاب ختم، ختم کا نام ہے نجات۔ گل مشکل ہو گئی ہے، نام ہے نجات۔ عذاب ختم ہو گیا، جنت کی خوشخبری ہو گئی، عذاب ختم ہو گیا یا نہیں؟ اب عذاب، جنت کی خوشخبری میں عذاب ختم، معلوم ہو گیا عذاب ختم۔ جن کو جنت ملے گی وہاں عذاب ختم، انہیں جنت کی خوشخبری دے دی گئی۔ اور دوسرا ہے فوز الکبیر، کامیابی، نجات بھی کامیابی بھی۔ سارے میرے بھائی ہیں، سارے میرے الفاظ سے دیکھو، اور بیٹا آ جاؤ گے، آنے تو آ جاؤ گا، سو اگر دیکھو جگہ ہے، ہاں ہے جگہ، اور ادھر آ بھی ادھر۔ اب میرا سوال ہے میرے بھائی، چلو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ کس وقت کا ایمان ہے؟ دسو، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، اگر یا ایھا الذین آمنوا آئے تو پھر مان لو رسول کے کہنے کے بعد ہی مان لو۔ یہ آیت اس وقت کی ہے، ابھی کوئی رسول بھی نہیں آئے، کوئی نبی بھی نہیں آئے، ابھی قرآن بھی نہیں اترا، کئی صحیفے نہیں اترے۔ جب نبی نہیں آئے، ابھی نبی بھی پیدا نہیں ہوئے، رسول بھی نہیں آئے، کوئی شے نہیں آئی جو اس وقت ایمان، آپ سے ایمان لیا گیا اور آپ نے وہاں عمل صالح بھی کیے، وہ ہے عالم زر کا عہد۔ چلو چنگی نہیں لگی تو میں کی کروں، عالم زر کا عہد۔ ابھی نبی نہیں آئے، رسول نہیں آئے، اولو العزم رسول نہیں آئے، ابھی قرآن نہیں اترا، ابھی عمل و عقیدے کا تصور نہیں۔ آپ سے پہلا جو عہد لیا گیا وہ ہے عالم زر کا عہد۔ معلوم ہو گیا دین بعد میں شروع ہوا، اللہ نے عہد پہلے لے لیے، آپ لوگوں سے عہد پہلے لے لیے، جلدی جلدی ختم کرتے، عہد لے لیے۔ وہ عالم زر کے عہد کتنے تھے؟ عالم زر کے عہد ہیں 3، سارے ایک نظر میرے الفاظ سے دیکھ لیجیے۔ علی فرماتے ہیں کہ سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جناب آدم میں روح پھونکنے والا میں علی ابن ابی طالب۔ آپ کے ابا کو کون بنانے والا ہے؟ ہائے ہائے، روح پھونکنے والا جناب علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ فرما رہے جب میں روح پھونک دوں، اللہ روح نہیں پھونکے گا، چونکہ روح پھونکنا کیفیت ہے، کیفیت زوال پذیر ہوتی ہے، زوال پذیر صفت اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ روح پھونکنے والا جناب علی امیر المومنین، جب روح پھونکی جناب آدم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ یہ آیہ کریمہ اس وقت کی ہے، عالم زر میں 3 عہد لیے گئے۔ اب جناب آدم علیہ السلام جب اٹھ کے بیٹھے، بے خبرو کوئی نبی نہیں تھا مگر 14 تھے۔
حیدری علی علیہ السلام خطبہ افتخاریہ میں فرماتے ہیں وہ عہد لینے والا میں علی ابن ابی طالب تھا۔ جناب علی علیہ السلام نے جلدی سے 2-3-4 منٹ اور جناب علی علیہ السلام نے جناب آدم کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، جتنی نسل آدم یہاں تک پہنچی ہے، ابھی 7 ارب آبادی ہے، 7 ارب، یہ کن کی اولاد ہے؟ جناب آدم کی نسل آدم۔ خدا جانے آگے پیچھے ملائیں کتنی ہوگی، یہ کل کی کل ہر آپ کے ہر آدمی کے جسم کا ایک جز جناب آدم میں موجود۔ آپ جتنے ہیں، جتنی نسل ہے، بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، بی بی حوا میں اور مردوں کی جناب آدم میں ایک جز موجود ہے۔ جناب علی نے فرمایا میں نے جناب آدم کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، جتنی نسل آدم ہے وہ زر کی شکل میں، زر زال رے زر، زر کہتے ہیں چھوٹی درمیانی چیمٹی کو، ایک بڑی چیمٹی، ایک چھوٹی چیمٹی، ایک درمیانی چیمٹی۔ درمیانی چیمٹی کا نام ہے زر۔ آپ اس وقت جب جناب علی نے ہاتھ پھیرا، زر کی شکل میں وادی روحا میں آ کے کل بنی آدم آ کے کھڑے ہو گئے۔ جملہ کہہ دوں، علی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، وہاں کھڑے ہو گئے۔ ابھی نہ ماں آئی ہے، نہ باپ آیا ہے، نہ نبی آئے ہیں، کوئی نہیں آئے۔ جو پشت آدم پہ ہاتھ پھیر کر نسلوں کو دنیا میں بھیج دے، پھر مان لو جنت اللہ، قیامت اللہ برپا نہیں کرے گا۔ علی کون کہے گا؟ سارے اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ عالم زر میں 3 عہد لیے گئے، 3۔ پہلا عہد اللہ کی ربوبیت کا، الستو بربکم، کبھی نام سناؤ ادھر بھی، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلے جناب علی اور رسول خدا اور ان 14 نے کہا کالو بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ جس کی ہاں نے اسے رب منوا دیا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ رسول نے کہا، انبیاء نے کہا، روس و کتب و کلندر آپ کے داتا نے کہا، یہ جتنی ہے تمام نے کالو بلا کہا۔ خدا جانے کتنا وقت لگا ہوگا کالو بلا کہنے میں۔ جناب علی فرماتے ہیں، اچھا ایک گل چھوٹی، ان سے آپ زر کی شکل میں وہاں تھے، علی فرماتے ہیں، یہ گل یاد رکھ لو میرا پتر۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان سے 3 عہد لینے تھے، اللہ کی ربوبیت کا، محمد مصطفیٰ کی نبوت کا، علی تا مہدی کی امامت کا علیہ السلام۔ یہ 3 عہد لینے تھے۔ اس عہد کے لیے علی فرماتے ہیں میں نے اس زر کے اوپر اپنا ہاتھ بلند کیا تاکہ یہ ان 3 عہدوں کو ماننے کے بھی لائق ہو جائیں، جاننے کے بھی لائق ہو جائیں، با اختیار سمجھ کے مان بھی لے۔ ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ مکمل ہو گیا اب عہد لیے گئے، الستو بربکم، کیا تمہارا رب؟ میں تمہارا رب نہیں ہوں، اللہ کی ربوبیت کا ہے۔ نمبر 2، جناب محمد مصطفیٰ کی نبوت، اب محمد النبیکم، کیا محمد مصطفیٰ تمہارے نبی ہیں؟ کالو بلا، آپ نے بھی کہا، ساروں نے کہا کالو بلا۔ پھر ہے علی امامکم و اولادہ المعصومین ائمتکم، کالو بلا۔ اب رسول فرماتے ہیں اس دن اللہ نے جنہوں نے دل سے اقرار کیا،
جنہوں نے دل سے کالو بلا کہا اللہ نے ان کو اقرار کہا، جنہوں نے زبان سے تو اقرار کیا دل سے نہیں مانا اسے انکار کہا۔ کالو سمجھے تو اب اللہ نے تمام نسل آدم سے اقرار بھی لے لیا، انکار بھی لے لیا۔ اب اسی اقرار کے مقابلے میں اللہ نے جنت بنائی اور انکار کے مقابلے میں جہنم بنایا۔ اسی اقرار کے مقابلے میں طینت بنی، طینت۔ اقرار کی طینت اور ہے، انکار کی طینت اور ہے۔ اسی اقرار پر روحیں بنی، روحیں بنی۔ یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا جب بنائی تو اب اللہ کہتا ہے جنہوں نے وہاں اقرار کیا تھا وہ یہاں آ کے بشری شکل میں آ کے اقرار بھول گئے۔ بس 2 منٹ اور، اقرار بھول گئے، اقرار بھول گئے۔ اسی اقرار کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے تاکہ انبیاء جا کر انہیں عالم ذر کی یاد دہانی کرائیں، یاد دہانی کرائیں۔ جنہوں نے وہاں اقرار کیا وہ یہاں آ کے بھی اقرار کریں گے، جنہوں نے وہاں انکار کیا لاکھ نبی کہیں گے یہاں بھی نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ یہی عالم ذر، بس جملہ میں نے کہہ دیا، یہ جملہ ختم کر کے عالم ذر، یہ جو اشتہار لگا ہوا ہے مختار سقفی نے کچھ نہیں منوانا چاہا، صرف عالم ذر منوایا۔ غور نہیں فرمایا کیا منوایا؟ وہاں اسی اللہ کی توحید، اللہ کی توحید اور جناب محمد مصطفیٰ کی نبوت اور علی تا مہدی کی امامت، قیامت والے دن روک کر یہی پوچھا جائے گا، واقفوہم، ان سے پوچھا جائے گا رک جاؤ جنت میں نہ جاؤ۔ کیا پوچھا جائے گا؟ ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ بس ختم ہو گئی گل۔ ایک گل 2 منٹ اور سن لیں، یہ موضوع لمبے ہیں، ادھر نہیں جانا چاہتا، صرف آپ کی توجہ چاہتا تھا تاکہ توجہ ہو گئی۔ ایک شخص ہے بحار الانوار، ختم سے بحار الانوار میں نام لکھا ہے حبشی ابن جنادہ۔ یہ کہتا ہے میں حضرت ابو بکر کا دوست تھا، یہ مسجد نبوی میں آیا اور ادھر بیٹھ کر اکیلا تھا، کہتا ہے خیال کیا کیوں نہ حضرت ابو بکر دارالعمارہ میں بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں، کیوں نہ میں جا کے ان سے گفتگو کروں، باتیں کروں۔ یہ چل کے اندر آیا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، واقف تھے، چلو سی ٹھیک ہے، واقف تھے، گفتگو شروع ہو گئی۔ یہ گل اگلی سن لو، بس ختم تھی۔ گفتگو شروع ہوئی، ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک شخص آیا، دیکھا حضرت ابو بکر رسول کی کرسی پہ بیٹھے، اسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، ان سے دیکھ کر کہتے ہیں آپ رسول کی جگہ پہ بچھائے گئے ہیں، رسول نے میرا قرضہ دینا ہے، چونکہ تم رسول کی جگہ پہ بیٹھے ہو ان کا قرض دو۔ گل سمجھ آئیے؟ رسول کی جگہ پہ بیٹھے ہو، قرض مجھے دو۔ وہ سمجھے کوئی معمولی قرض ہوگا، انہوں نے کہا کیا قرض کیا ہے؟ جنہیں قرض بھی معلوم نہیں ہے وہ بیٹھا، ہاں قرض کیا ہے؟ بھائی جا پتر بھائی جا، یا 1 منٹ بھائی جا، یہ آگے آ جا کے ایتھے آ جاؤ، یہ ہے جگہ، یہ ہے اگے آؤ میرا سونا، یہ پیچھے آ جاؤ، چلو بھائی
توجہ ہے یا نہیں؟ بس اسی بات کے لیے میں نے سارا زور لگایا ہے، یہ بات میری سن لیں ختم، ورنہ لمبی بات ہے میں کر بس اتنی کافی۔ ہاں جی، قرضہ کیا ہے؟ کہا کہ رسول نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، یہ رسول پاک کی وفات کے 30 دن بعد کا واقعہ ہے۔ رسول نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں 3 مٹھیاں کھجوروں، تازہ کھجوروں کی دوں گا، 3 مٹھیاں تازہ کھجوروں کی دوں گا۔ چونکہ جب یہ رسول نے فرمایا، جب یہ چلے گئے اور وہ مانگنے والا آیا، کھجوروں کا موسم نہیں تھا۔ گل سمجھے جو میرے بات، کھجوروں کا موسم نہیں تھا۔ آ جاؤ سی، آ جاؤ۔ تسی پڑھنے اتنے آ جاؤ۔ بات ٹھیک ہے سی، کھجوروں کا جی ہاں ایک کرسی خالی ہوگی چلنا بھی، کھجوروں کا موسم نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر گھبرائے، کھجوروں کا موسم ہی نہیں ہے۔ کہا جلدی کرو، قاضی شرح کو بلاؤ۔ قاضی شرح آ گئے۔ اس آدمی نے رسول سے قرض لینا تھا، 3 مٹھیاں تازہ کھجوروں کی، کھجوروں کا موسم نہیں۔ قاضی شرح نے بھی کہا جس منصب پہ آپ بیٹھے ہیں یہ کھجوروں کے موسم کا محتاج نہیں۔ کہا خوش ہو یار، اسی خاطر میں نے بیان کہا۔ پھر انہوں نے کہا قاضی شرح تجھے اس لیے بلایا ہے، تو منگوا سکتا ہے؟ اس نے کہا جناب جب عہدے دار ہو کے آپ نہیں منگا سکے، میرا تو کوئی عہدہ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے اس نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ خدا گواہ دمت الثاقبہ پہلی جلد جا کے دیکھ لینا۔ خود قاضی شرح نے کہا نام لے کے، سرکار آپ جان بوجھ کر جناب علی کا نام نہیں لے رہے، یہ کام ہی علی ابن ابی طالب کا، کوئی نہیں لا سکے، وہی لا سکتے ہیں۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک، وہی لا سکتے ہیں۔ کہا قاضی شرح سے کہا جا کے جناب اہن گل وہاں لکھی ہوئی ہے، جا کے میری طرف سے کہو دین بڑی مشکل میں آ گیا۔ جب 3 مٹھیاں مشکل ہے تو پورا دین کتنا مشکل ہوگا۔ جناب علی آ گئے اور آ کے کہا کیا بات ہے؟ صحیح 3 مٹھیاں تازہ کھجوروں کی رسول وعدہ کر کے گئے تھے، کھجوروں کا موسم نہیں۔ جناب علی مسکرا کے فرماتے ہیں خبردار اولی الامر موسموں کا محتاج نہیں ہو، نہیں تو کوئی نہیں۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سرکار امیر المومنین نے ہاتھ بلند کیا، یہ ہاتھ بلند کرنا دلیل ہے کہیں موسم کی کھجوریں ہیں؟ دسو یار، یہ لاہور کا مجمع ہے، کہاں ہے؟ کہیں ہیں، جب ہیں تبھی تو ہاتھ اٹھا ہے۔ اب روایت جھوٹ ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں، جہاں ہر موسم کا پھل ہر وقت تازہ رہے اسے جنت کہتے ہیں۔ پھر مان لو علی کا ہاتھ دنیا تک نہیں گیا، جو اس دنیا میں بیٹھے کھجور جنت سے منگوائے اسے علی کہتے ہیں۔ جناب امیر المومنین نے ہاتھ کو بلند کیا، واپس کیا تو مٹھی میں کھجوریں ہیں، سرکار نے رکھی،
حضرت ابو بکر نے اپنے کاتب سے کہہ دیا تھا جب کھجوریں آئیں گنتی بھی کر لینا، وزن بھی کر لینا، عدد بھی کتنی گنتی کھجوریں ہیں یہ بھی لکھ لینا، وزن بھی لکھ لینا۔ دوسری آئے کھجوریں بھی لکھ لینا، وزن بھی لکھ لینا۔ تیسری میں وزن بھی لکھ لینا، کھجوروں بھی لکھ لینا۔ چونکہ تیسری ہی 3 ہی مٹھیوں کی شرط تھی، اگر 3 مٹھیاں نہ ہوتی علی قیامت تک لاتے رہتے۔ اب جب جناب علی نے 3 مٹھیاں مکمل کر دی تو حضرت ابو بکر نے پوچھا بھائی بتا کیا ہوا، تعداد اور عدد میں کیا کیا فرق ہے؟ تو کاتب نے کہا جناب علی کی مٹھی کی تعداد میں بھی فرق نہیں اور عدد میں بھی فرق نہیں، وزن بھی برابر ہے اور تعداد بھی برابر ہے۔ بس یہی جملہ کہہ کر آپ دمت الثاقبہ کھولیں گے، اس کے کنارے پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر نے وہیں بیٹھ کے کہا جب میں غار ثور سے شب ہجرت رسول پاک ساتھ مل کر باہر آیا نا، باہر ہم نکلے غار ثور سے، رسول خدا نے میری طرف دیکھ کر کہا ابو بکر یہ بات یاد بھی رکھنی ہے، لوگوں کو بتانے بھی ہے۔ رسول نے فرمایا انا یدی و یدا علی، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ ابو بکر عدد میں بھی برابر ہے اور وزن میں بھی برابر۔ آخر دعوانا